حج مبرور وہ حج کہلاتا ہے جس میں ایسی خطا نہ ہو حاجی سے جس پر دم آئے. باقی صدقہ وغیرہ آئے تو کوئی جیسے بال ٹوٹ جاتے ہیں وہ ہے صدقہ دینا پڑتا ہے یا اور چیزوں پر تو، لیکن دم نہ آئے وہ حج مبرور ہے. اور اگر دم وغیرہ آ گیا اور اس نے ادا کر دیا تو حج مقبول ہے. مبرور کا درجہ مقبول سے اوپر ہے کیونکہ اس تصریح ہے کہ حج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہی ہے. جو حاجی کا حج مبرور ہوتا ہے اس کا جنت میں جانا یقینی ہے، بالکل ڈائریکٹ سیدھا جائے گا، کوئی رستے میں کمی بیشی نہیں ہوگی. بلکہ بعض حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مخلوق بھی دعویٰ کرے گی تو اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے لیں گے. یہ حاجی کو چھوڑ دو اور اگر جو میں تمہیں جنت دے دیتا ہوں لیکن اس کو چھوڑ دو. یہ اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی. یہ دربار میں حاضری معمولی بات نہیں ہے. دربار سے ہو کے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت سی ذمہ داریاں لے لیتے ہیں اس شخص کی. اس لیے مزدلفہ کا جو وقوف ہے وہ ہے ہی اسی لیے. مزدلفہ میں یہی دعا مانگی جاتی ہے کہ جتنے بھی حقوق ہیں لوگوں کے جو مجھے پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے یا کمی بیشی مجھ سے ہوئی ہے آپ اس کی ذمہ داری لے لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنے بھی امت کے بارے میں دعائیں کی وہ عرفات میں قبول ہو گئی، لیکن باہمی جو جھگڑے ہیں ان کے بارے میں نہیں قبول ہوئی تو وہ پھر مزدلفہ میں قبول ہوئی. یہ کہا کہ اللہ وہاں ان کا راضی نامہ کرا دینا. آپ کے لیے کیا مشکل ہے، ان کو جنت دے دیں گے وہ راضی ہو جائیں گے. وہ کہ نہیں ہمیں تو جنت چاہیے، ہم چھوڑ دیا اس بندے کو. یہ قوت اس لیے مزدلفہ جو ہے اس کا وقوف ہے ہی اس لیے. یہ یہاں پر جو حج کی حاضری ہے یہ عام ہم آتے رہتے ہیں، زیارات ہوتی ہیں اور عمرہ کرتے ہیں، لیکن یہ حج تو بہت خاص ایک حمل ہے جس کے لیے ہمیں شہر بھی چھوڑ کر جائیں گے. ہم دیکھو ہم مکہ شریف چھوڑ کر جائیں گے، خانہ کعبہ لاکھ کی نماز، اس لیے کہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ ہم وہاں ہیں، ہمارا دربار وہاں پر آؤ، ہم پھر آپ کو ایسے کر دیں گے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے. اور عمرہ جو کیا اس میں بھی رات میں حضرت والا کی وہ گروپ پر بھی آئے ہوئے تھے اپنے جو طواف کرتا ہے پھر 2 رکعت پڑھ آب زمزم پیتا ہے تو فوراً گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں. اور یہ جو عمرہ ہم نے رات کیا، میں نے رات بھی بتایا تھا کہ یہ عام عمرے کی طرح نہیں ہے. یہ عمرہ حج کو بہت اوپر لے جاتا ہے، یعنی حج تمتع بن جاتا ہے جس پر ہمیں شکرانے میں بکرا ذبح کرنا ہے، جانور، یہ شکرانے کے طور پر. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں حج کے دنوں میں عمرے کی توفیق دی ہے، یہ معمولی نہیں ہے، تم اس پر وہ کرو، ورنہ جو واقعی خالی حج کریں گے نا ان پر نہیں ہے قربانی، ہم پر ہے. اس لیے کہ یہ جو عمرے کی توفیق دی ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، اس لیے بیچ میں کوئی عمرہ نہیں کرنا، ہم نے کوئی عمرہ نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ عمرہ اس حج سے اٹیچ ہو گیا. اس لیے ہم بعد میں عمرے کریں گے. طواف کریں آپ عمرہ، یہ عمرہ کیونکہ یہ عمرہ لمبا عمرہ ہے کیونکہ ہم میقات سے احرام باندھ کر آئے. دوسرا عمرہ تو مسجد عائشہ سے باندھ کر آئیں گے نا، جو وہ چھوٹا عمرہ ہے ایک طرح کا. یہ اس کا احرام لمبا ہے اور پھر کتنی ایسی مشقت ہو، کل احرام میں مشقت اور یہ وہ، تو جتنی مشقت ہوتی ہے ہمیشہ اتنی اس کا اجر جو نا بڑھ جاتا ہے. عبادت کا اجر جو ہے نا وہ اللہ قدر نصبکم، فرمایا جتنی تمہیں مشقت ہوگی اتنا اس کا اجر بہت زیادہ ہے. تو حج کا اتنا اجر کیوں رکھا؟ کسی بات میں اتنی مشقت نہیں، نماز میں مشقت نہیں، آپ گئے گھر سے مسجد چلے گئے، زکوٰۃ میں نہیں ہے، روزے میں نہیں ہے، آپ نے روزہ رکھ لیا پھر ایسی کمرے میں شام تک سوتے رہے. لیکن حج میں کچھ بھی ہو، چاہے 5 اسٹار ہوٹل والے ہوں چاہے 7 اسٹار والے ہوں، مینا کے خیموں میں بھی جائیں گے، عرفات میں ایک جیسا کام ہے، ہو سب کو برابر مشقت ہے. کوئی ایسا نہیں کہ جو وہاں اس کے لیے کوئی اسپیشل نظام ہو، کچھ نہیں، ہر ایک کو مشقت سے گزرنا ہے. اس لیے حج کا اجر اتنا بڑا رکھا کہ ماں کے پیٹ سے جیسے بندہ نکلتا ہے ویسے ہو جاتا ہے، اور حج مبرور کی جزا جنت رکھتا ہے. لہٰذا یہ جو عمرہ ہوتا ہے اس لیے تلقین کرتے ہیں کہ اس عمرے کو اٹیچ کرنا ہے ہم نے، ورنہ بیچ میں جو عمرہ آئے گا پھر وہ اٹیچ ہوگا. ہاں جی، حج کے ساتھ ہمیں اس کو اٹیچ ہے. اب ہم طواف کریں گے انشاءاللہ، لیکن ہم عمرہ جو ہے
وہ بس اب بعد میں عمرے کریں گے. جب ہو جائے گا حج ہو جائے گا اس کے بعد اگر وقت بچ گیا تو عمرہ کرنا چاہیں تو کر لیں. عائشہ